جب آپ کام کرتے ہیں تنظیمی، یاد رکھ لیں تو جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نہ 100% سارا کا سارا کسی کا بلیک ایریا ہوتا ہے اور نہ 100% کسی کا وائٹ ایریا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی ایک اپنی شخصیت ہے۔ تنظیمی ذمہ داریاں ادا کرنے والے جتنے لوگ CEC سے لے کے ضلعی اور شہری سطح تک کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کرنے والے تمام کارکنان کے لیے میرا میسج ہے، دیکھیے بیٹے، کوئی فرشتہ نہیں ہے اس زمین پہ کام کرنے والا، ہم سب انسان ہیں، بشر ہیں، زمین پہ کام کرتے ہیں، انسان ہیں، انسانوں سے واسطہ ہے۔ ہر ایک نے اپنے الگ الگ گھر میں پرورش پائی ہے، کچھ چیزیں اس کو جینیٹیکلی ملی ہیں، وراثت میں ماں باپ سے، جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اگر کوئی کمی بیشی ہے۔ کچھ چیزیں نیچر سے آئی ہیں، کچھ نرچرنگ سے آئی ہیں، نرچر ہوئی ہیں۔ اس کو گھر کا ہر ایک کو جدا جدا ماحول ملا ہے، بھئی کسی کو دینی ماحول ملا ہے، کسی کو گھر میں دنیاوی ماحول تھا، پوری عمر کسی کو کاروبار اور تجارت کا ماحول ملا ہے، کسی کو ملازمت کا ماحول ملا ہے، کسی کے پیرنٹس اور فیملی کے لوگ بہت پڑھے لکھے اعلیٰ ذمہ داریوں پر تھے، ان کے اندر ایک طبیعت میں علم اور نظم و نسق تھا، کسی کے اندر خود اخلاق اور ویلیوز تھی، کسی کے گھر میں یہ چیزیں کم تھیں۔ پھر اس کی فیملی انٹریکشنز ہوئی ہیں، سکولنگ کہاں ہوئی ہے، دوست احباب کون تھے، رشتہ داری کن کن لوگوں کے سی تھی، وہ مزاج کیسے تھے۔ تو اس طرح انسان ایکوائر کرتا ہے اچھی بری خصلتیں اور خلق، اچھے برے اور عادات، ہیبٹس ایکوائر کرتا ہے۔ کچھ چیزیں اس کو پیدائشی طور پہ ملی، جینیٹیکلی انہیرٹ کی، کچھ ماحول سے ایکوائر کی، اور کچھ اپنی تعلیم، تربیت اور ماحولیاتی اثرات کے باعث اس نے زندگی بھر گین کی۔ 3 سمتوں سے انسان کی شخصیت پہ اثرات واقع ہوتے ہیں بالعموم۔ ایک میں نے کہا آپ کو ماں باپ کی طرف سے جینیٹک ٹرانسفارمیشن ہوتی، جیسے وراثت میں دیکھیے نا، آپ کا قد قامت آپ کو آتا ہے، جیسے جینز آتے ہیں، کروموسومز آتے ہیں، اس میں رنگ اور روپ آتا ہے، اس میں آپ کو اب شخصیت آتی ہے، اسی طرح مزاج، اسی طرح طبیعت، اسی طرح اخلاق، اسی طرح شخصیت کے بہت سارے پہلو آتے ہیں۔ اخلاق پر بحثیں ہوئی ہیں، ائمہ نے، علماء اور صوفیاء اور اولیاء نے بحثیں کی ہیں کہ جو خلق ہے، مورل ویلیوز یا موریلٹی، کیا یہ کسبی ہے یا وہبی ہے؟ یعنی بندہ ایکوائر کرتا ہے اچھے اخلاق، یا یہ وہبی طور پہ ملتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ اب اللہ کی طرف سے ملنے میں بہت بڑا دخل جینیٹکس کو ہے، وراثت میں۔ اور پھر ان تینوں چیزوں کے سے ماورا ایک چیز الگ بھی ہے، اگر اللہ پاک وہب فرما دے، وہ بھی بندے کی ایکوائرڈ چیز نہیں ہوتی، عطا ہوتی۔ یہ بہت سے عوامل ہیں مل کے انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں، اور شخصیت آپ کو یاد ہے کہ بچپن کے ابتدائی سالوں میں بن جاتی ہے، ہائی اسکول کرنے پر نہیں، اس سے بہت پہلے بن جاتی ہے شخصیت۔ بعد ازاں وہ مختلف ایلیمنٹس اور مختلف عوامل اور فیکٹرز اور ویلیوز اور ہیبٹس اور ایبیلیٹیز اور کیپیبلٹیز جو اس کے اندر صلاحیتیں، بعد ازاں وہ ایکسپوز ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا ماحول ملتا ہے اسی طرح ایکسپوز ہوتی ہیں، اسی طرح وہ ری انفورس ہوتی ہیں۔ جیسا ماحول ملتا ہے اسی طرح وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دب جاتی ہیں۔ اگر موافق ماحول نہیں ملتا تو پوٹینشل موجود تھا خوبیوں کا، مگر ماحول موافق نہیں ملا جو اس کو ڈیولپ کر سکے، وہ دب گئیں۔ کسی کو موافق ماحول ملا، کسی نے ریاضت کی، مجاہدہ کیا، کسی کی تربیت ہوئی، کسی کی سکولنگ اچھی ہوئی، صحبت اچھی ملی، توجہ اچھی ملی، تو ڈیولپ کرنے کا موقع ملتا۔ یہ ہر شخص کے ساتھ زندگی میں الگ الگ حالات، واقعات ہوتے ہیں، تو شخصیتیں بن جاتی ہیں، تو اجتماعی نظم میں سب لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر تو کام ہو ایک ذاتی کاروبار کا، آپ کا ایک بزنس ہے، آپ کی ذاتی فرم ہے، آپ کی اپنی دکان ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، جس طرح چاہیں چلائیں،
تو اس میں آپ کی اچھائیاں بھی رول پلے کریں گی اور آپ کی کمزوریاں بھی رول پلے کریں گی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے، ایک یہ ہے۔ مگر جب آپ اجتماعی کام کرتے ہیں، اجتماعیت میں یاد رکھ لیں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں نا، میں ہاتھ اپنا اس طرح آپ کو دکھا رہا ہوں، مثلا ایک ہی شخص ہے، ایک ہی جسم ہے، اس کا ہاتھ ہے، میرا، آپ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھیں ذرا ایسے کر کے، 5 انگلیاں ہیں، کوئی 2 انگلیاں بھی برابر ہیں، دیکھیں کوئی 2 انگلیاں بھی برابر ہیں، ان کے نام بھی الگ ہیں، ان کی قد و قامت لمبائی بھی الگ ہے، ان کی طاقت بھی الگ ہے، ساخت بھی الگ ہے، پانچوں کی پانچوں الگ ہیں۔ ایک ہی ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں اور ان سب کے اندر اختلاف ہیں، مگر اختلاف کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ جو پیچھے ہڈیاں ہیں ساری، اور نروز ہیں، مسلز ہیں اور نروز ہیں، ان کے ذریعے ان کو جوڑا ہوا ہے، ان اختلافات کو مخالفت میں نہیں بدلنے دیتا۔ یہ انگلیاں اور انگوٹھا آپس میں لڑتے نہیں ہیں، ایسے دیکھیے مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر اس طرح جڑ جائیں تو تھام لیتے ہیں جس چیز کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اگر الگ الگ رہیں تو ایک ایک کر کے ہر انگلی کو توڑا جا سکتا ہے، مگر ان کا فنکشن ایک ہے۔ اسی طرح پورے جسم کو لے لیں، جسم کے اعضاء ہیں، کان آنکھ کی جگہ نہیں لے سکتے، آنکھیں کان کی جگہ نہیں لیتے، ناک، زبان آپ کے منہ کا جگہ نہیں لیتے، بازو ٹانگوں کی جگہ نہیں لے سکتے، ٹانگیں آپ کے سر کی جگہ نہیں لے سکتی۔ پیٹ کے اندر اعضاء ہیں، دل نے اپنا کام کرنا ہے، لیور نے اپنا کام کرنا ہے، ہارٹ نے اپنا کرنا ہے، سپلین نے اپنا کام کرنا ہے، لنگز نے اپنا کام کرنا ہے، کڈنیز نے اپنا کام کرنا ہے، جدا جدا ہیں، آپس میں لڑتے نہیں ہیں، ان کے اندر کوآرڈینیشن ہے۔ یہ کوآرڈینیشن کونسل کا کنسپٹ ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ ان میں یہ سب سے بڑا ہے اور یہ سب سے بڑا ہے اور ایک کے رول کو نیگیٹ کریں، ڈی گریڈ کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو خالی دل چاہے کہ میں پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہوں، میں اکیلا کافی ہوں، اور کڈنیز ساتھ چھوڑ دیں تو بندہ مر جائے گا، خالی گردے ہی اس بندے کی زندگی ختم کر دیں گے۔ تو دل کا بلڈ سپلائی کرنا، پمپنگ مشین صحت مند ہے، کیا کرے گا؟ لنگز ساتھ چھوڑ دیں، سارے اعضاء ٹھیک رہیں، اعضاء رئیسہ، بندے کی موت ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ ہر عضو کے اوپر اطلاق کر لیں۔ تو انسانی جسم ظاہری اور باطنی اعضاء اور اجزاء سے مرکب ہے، ہر عضو کی اپنی اپنی ایک انفرادیت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے، اور باہمی ہر ایک کا فنکشن جدا ہے، شکل جدا ہے، فنکشن جدا ہے، مگر سارے کوآرڈینیشن کے ساتھ مل کر ایک جسم بناتے ہیں، اس سے جان بنتی ہے، اس سے کام ہوتا ہے۔ اب اسی طرح ان ساری چیزوں کے ساتھ اوپر ایک دماغ رکھا ہے اللہ رب العزت نے، اس دماغ کو امیر بنایا ہے، امیر الجسد، پورے جسم، یہ لشکر ہے، یہ اس کے افواج ہیں، اور ان کا امیر بنایا دماغ کو۔ دماغ میسج دیتا ہے، آرڈر بھیجتا ہے، کمانڈ بھیجتا ہے، پالیسی دیتا ہے، اس پالیسی کے مطابق اعضاء کام کرتے ہیں۔ کہیں کوئی ٹربل ہو تو اس کا میسج دماغ کو چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک انسانی جسم کے اندر ایک پوری کائنات کا، ایک جماعت کا نظام بنایا، ایک نظم ہے، ایک ڈسپلن ہے، اور یہ کوآرڈینیشن کونسل ہے، ساری مل کے کام چلاتے ہیں۔ اب یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ اگر انڈیویجول کرنا ہو کام تو ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر لیتا ہے، اور کئی لوگ بہت اچھا کام کر لیتے ہیں، ایز انڈیویجول ورکر بڑا شاندار کام کر لیتے ہیں، بڑی پروگرس دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انفرادی حیثیت میں 10 کیا 100 بندوں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں، میں نے عمر بھر دیکھا ہے، یعنی 100 بندے اتنا کام نہیں کر سکتے، یا آپ کم سے کم کر لیں 10 بندے اتنا کام نہیں کر سکتے کہ تنہا ایک بندہ اتنا کام کر لیتا۔ مگر اگلی بات توجہ سے سنیں، اسی کو جب ٹیم لیڈر بنا دیتے ہیں تو فیل ہو جاتا ہے۔ انڈیویجول کیپیسٹی میں شاندار ورکر تھا، بڑا عظیم کام کر رہا تھا،
اپنے کام کو بہترین مینج کرتا تھا، پلاننگ کرتا تھا، شاندار بڑھاتا تھا، مگر اس میں ٹیم مینیجر بننے کی، ٹیم کے لیڈر بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ انڈیا اور یہ پاکستان، یہ ملک کرکٹ کے لیے بڑے مشہور ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اچھے شاندار پلیئر ہوں، اگر کیپٹن کمزور ہو تو پوری ٹیم کو ہرا دیتا ہے، کیونکہ ان کو پلینگ ترتیب ہی نہیں دے سکتا کیپٹن۔ تو ٹیم لیڈر ہونا ایک الگ صلاحیت ہے، انڈیویجول ورکر ہونا اور شاندار ریزلٹس دینا ایک الگ صلاحیت ہے۔ تو جب اجتماعی نظم ہوتا ہے، جماعت کام کرتی ہے، تنظیم ہوتی ہے، تو اس میں اچھے انڈیویجول ورکرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹیم کے لیے پھر ٹیم ورک درکار ہوتا ہے، اور ٹیم ورک کے لیے ایک ٹیم مینیجر، ایک ٹیم لیڈر چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ٹیم لیڈر ممکن ہے، یہاں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، ممکن ہے ذاتی کیپیسٹی میں وہ اتنا شاندار کام نہ کر سکتا ہو، اس کی لیمیٹیشنز ہوں جتنا کوئی اور انڈیویجول کام کر سکتا ہے، مگر وہ ٹیم کو مینیج کرنے میں بہتر ہے۔ اگر یعنی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنے کی اس کے اندر خوبی ہے، حکمت سے ڈیل کر لیتا ہے، تحمل سے، بردباری سے ڈیل کر لیتا ہے، تو وہ ٹیم لیڈر کے طور پہ مینجمنٹ کر لیتا ہے، جس سے اجتماعیت قائم رہتی ہے۔ اگر ایک شاندار ورکر انڈیویجول ہو تو ایٹ دا سیم ٹائم اکثر و بیشتر وہ چونکہ ایبسولیوٹ اتھارٹی کے ساتھ کام کرتا ہے، نظم میں نہیں، وہ ایگریسو بھی ہو جاتا ہے، ٹکراؤ بھی ہو جاتے ہیں اس سے۔ مگر ٹیم لیڈر کی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ خود ٹکراؤ کسی سے کرے، نہ دوسرے اس سے ٹکراؤ کریں، مگر کام کرنے کی صلاحیت میں ممکن ہے دوسرے لوگ زیادہ ہوں۔ تو ٹیم کا کیپٹن، آپ کرکٹ کی مثال لے لیں، اس وجہ سے نہیں بنتا کہ وہ سب سے بیسٹ پلیئر ہے، یہ سب سے ٹاپ کا بالر ہے، یہ سب سے بیسٹ بیٹسمین ہے، یہ سب سے بیسٹ فیلڈر ہے، یہ وجہ نہیں ہوتی۔ اس کی جو مینجمنٹ کی صلاحیت ہے، ٹیم کو لے کے چلنا، ٹیم کو ترتیب سے کھلانا، ہر ایک پلیئر کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو اس کی جگہ پہ رکھنا، بطور ٹیم مینیجر، ٹیم لیڈر بہتر ہے۔ پلیئر ممکن ہے 11 کی ٹیم میں ممکن ہے 8 پلیئر اس سے بہتر ہوں، 5 اس سے بہتر ہوں، تو انفرادی کارکردگی کا مقابلہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ پاک نے ہر ایک کی الگ الگ رکھی ہے، یہ الگ خوبی ہے، یہ الگ میدان ہے، مگر ساری اچھی کارکردگی کرنے والے ٹاپ سے باٹم تک لوگوں کو ایک ٹیم کے طور پہ جوڑ کے رکھنا، یہ ایک الگ کام ہے۔ دستور کیا کام کرتا ہے؟ یہ دراصل ایک ٹیم ورک کو مینٹین کرنے کا ایک طریقہ ہے، تاکہ آپس میں کلیش نہ ہو۔ اختلاف ہوتے ہیں، تبھی اختلاف مزاج کے، طبیعت کے، سوچنے کے انداز کے، کام کرنے کے انداز کے، ترجیحات میں ہر ایک کی طبیعت جدا جدا ہوتی ہے، اس کا وے آف ورکنگ جدا ہوتا ہے، وے آف تھنکنگ جدا ہوتا ہے۔ وہ اختلاف جو ہے وہ خلاف نہ بنے، آپس میں ٹکراؤ کا باعث نہ بنے۔ یہ ہے دستور کی سگنیفیکنس، اہمیت۔ اس کو تیز کرنا آپ کا کام ہے۔ اس میں اگر کمی آ جائے، اگر باہمی جو نظم ہے اس میں خرابی آ جائے، وہ نظم ہوتا ہے باہمی معاونت کے ساتھ، باہمی موافقت کے ساتھ، باہمی مشاورت کے ساتھ نظم قائم رہتا ہے۔ لہذا ہر شخص یہ سمجھے کہ سی ای سی آپ کی ہائیسٹ باڈی ہے، جو بھی جس سطح پہ کام کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص اپنی حیثیت کو نہ دیکھے، حیثیت اجتماعیت کی ہوتی۔ دیکھیں نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 سالہ نوجوان اسامہ بن زید کو اپنی خلافت کا دور شروع ہوتے ہی امیر لشکر بنا کے، کمانڈر ان چیف بنا کے بھیج دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے آخر وقت میں اس کو مقرر کر دیا تھا جب ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی لگام پکڑ کے امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 سالہ نوجوان کو کمانڈر بنایا۔ اس کی لگام پکڑ کے 2-3 میل تک شہر مدینہ کے باہر خلیفۃ الرسول پیدل چلتے رہے،
اس کو گھوڑے پہ بٹھائے رکھا تاکہ لوگ دیکھیں یہ ہے نظم. خلیفۃ المسلمین نے اگر لشکر کا امیر کسی کو مقرر کیا ہے تو وہ اب نہیں دیکھے گا کہ اب اس لشکر کے لیے میں خلیفہ ہوں. خلیفہ ہونا اپنی جگہ، مگر اس لشکر کے امیر کی عزت اور احترام اور اس کی پوزیشن اس کے اہل لشکر کے دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے خود لگام پکڑ کے پیدل چلتے رہے. یہ ایک مثال دی. اب درجے کو نہیں دیکھتے کہ اسامہ بن زید کا درجہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تو نہیں ہے. یہ تو خلیفۃ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں، مگر جب جس کو ذمہ داری مل جائے تو اس کا ایک اجتماعی نظم ہے. اجتماعی نظم سب سے اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر کی اطاعت کرو. جو بھی تمہارے لیے امیر مقرر کر دیا جائے اس کی اطاعت کرو، اور خواہ وہ ایک کالا حبشی ہو، کشمش کی طرح سر ہو، اس کا کشمش جیسا سر ہو چھوٹا سا اور کالا حبشی ہو، مگر وہ بھی آپ کا امیر مقرر کر دیا گیا ہے تو اس کی اطاعت کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. یہ نظام عمارت ہے. نظام عمارت کو اجتماعی نظم کہتے ہیں، جماعتی نظم. آپ کے ہاں اسٹیٹ کے اندر جو کام کر رہے ہیں، جن کو آپ مقرر کرتے ہیں اپنا اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ، ان کو اپنا ہیڈ مانیں. صلاحیتوں کا موازنہ نہ کریں، کنٹریبیوشن کا موازنہ نہ کریں. یہ اجتماعی نظم، یہ برتری انفرادی صلاحیتوں کی نہیں ہے، یہ برتری اجتماعی نظم کی ہے. وہ صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں جو اجتماعی نظم کی باؤنڈریز سے باہر نکل جاتی. دریا اچھا دنیا بھر کو پانی مہیا کرتا اور فصلوں کو آباد کرتا ہے جب اپنی باؤنڈریز کے اندر چلتا ہے، اور جب بہت بڑھ جائے پانی، بہت بڑھ جائے، طغیانی آ جائے اور حدوں سے باہر نکل جائے تو وہ تباہی کا باعث ہو جاتا ہے. بڑی صلاحیت ہوتی، بڑی توانائی ہوگی، بڑی قابلیت ہوگی، بڑی ان پٹ ہوگی، بڑے ریزلٹس ہوں گے، بڑا کنٹریبیوشن ہوگا سارا، مگر جب اجتماعی نظم کی حدود سے نکل جائے گا تو اس سے جماعت میں تباہی آتی. تباہی سے مراد ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے اور وہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے. وحدت ختم ہو جاتی ہے. وحدت نظم کے ساتھ رہتی ہے. نظم جو ہے وہ اجتماعیت کو برقرار رکھتا ہے. اجتماعیت نظم کے بغیر نہیں ہوتی. اس طریقے سے آپ چلیں. اپنے ڈسٹرکٹ میں ہے تو اپنی تنظیم جو بھی موجود ہے، آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. دیکھو، نمائندہ مقرر کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سب سے افضل ہے اور باقی مفضول ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یعنی عقیدے کی کتابوں میں، اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں درج ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیے افضل ہونا شرط نہیں ہے، مفضول بھی خلیفہ ہو سکتا ہے. یعنی خلیفہ وہی ہوگا جو ہر لحاظ سے سب سے افضل ہو، یہ شرط نہیں ہے. اگر ساری خوبیاں اس میں پائی جائیں تو افضل بھی ہو اور خوبیاں ساری ہوں تو وہ ٹھیک ہے، مگر نہیں تو استعدادیں دیکھتے ہیں. خود خلافت راشدہ کے دور میں کئی لوگ بڑے صالح، بڑے متقی، پرہیزگار، عالم ہوتے تھے، اور ان سے حدیث مروی ہیں، تفسیر مروی ہیں، علم کے چشمے ان کے وجود سے بہتے تھے، مگر ان کو صوبوں کا گورنر نہیں بنایا گیا، وہ امیر نہیں بنائے گئے، ان کو ہیڈشپ نہیں دی گئی. کیونکہ انتظام و انسلام کو سنبھالنا، دشمنوں کو ڈیل کرنا، میدان پر نظم و نسق کے ساتھ اس دعوت کو آگے اسٹیبلش کرنا، ادارے قائم کرنا، یہ ایک الگ صلاحیت ہے. شخصی تقوی، پرہیزگاری، کردار، علم، قابلیت، اجتہاد، یہ الگ صلاحیت ہے. یہ میادین ہیں الگ الگ. کبھی کوئی آدمی اس میدان میں بہت آگے ہے، دوسرا اس سے پیچھے ہے، دوسرا آدمی اس میدان میں اس سے بہتر ہے، یہ اس سے پیچھے ہے. تو اس طرح اللہ پاک نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں. اجتماعی نظم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ساروں کی خوبیوں کو ملا کر اجتماعیت میں استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک کی خوبیوں سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیتے ہیں. مگر یہ تب ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس نظم کو مانیں. آپ سارے اس نظم کو مانیں گے اور نظم کے مطابق چلیں گے، ایک عرصہ چلیں گے تو انشاءاللہ سٹیبل ہوتے چلے جائیں گے، سٹیبلٹی آئے گی. جب استحکام آتا ہے تو پھر فروغ آسان ہو جاتا ہے.
استحکام نہ ہو تو فروغ سے بعد ازاں ایک ایسے سیلاب کی طرح انتشار ہو جاتا ہے، آدمی سمیٹ نہیں سکتا ان نتائج کو، چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ رفتار بہت سست ہے۔ ایک تو 1.5 سال تو ویسے حالات کے ایسے گزرے، اور اس سے پیچھے کچھ مسائل اس طرح کے رہے، ڈیڈ لاک بہت رہا ہے، کام بہت تیزی سے آگے جا سکتا تھا، مگر اسباب ہیں، کسی ایک کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈالنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان بحثوں کا۔ صرف آپ یوں سمجھیں کہ کم سے کم ایک نظم، ایک دستوری ڈھانچہ ایک بنا، آپ اس کو مضبوط کریں اور اس کو کبھی نہ توڑیں، اور ہر شخص اپنے آپ کو اس کل کا جز سمجھے۔ دیکھیے نا، ایک سیل ہوتا ہے نا، سیل، اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، سب سے قیمتی چیز سیل میں نیوکلیس ہے، مگر پھر بھی وہ سیل کا جز ہے۔ اگر وہی سیل کو توڑ کے باہر نکل جائے تو نیوکلیس ختم ہو جائے گا۔ اس نیوکلیس کی قدر و قیمت بھی اس وجہ سے ہے کہ سیل کے اندر ہے۔ کیلا ہے، کیلے کے اوپر چھلکا ہے، اصل کھانے کی چیز اندر ہے، گودا، اور وہ گودا اگر دیکھے کہے کہ اصل تو میں ہوں، لوگ مجھے کھاتے ہیں، اس چھلکے کا کیا کام، تو چھلکا توڑ کے باہر آ جائے تو گل سڑ جائے گا۔ سیب اندر کھایا جاتا ہے، وہ باہر آ جائے گل سڑ جائے گا۔ پھلوں کے آپ اورنج ہیں، اس کے چھلکے کہیں یہ تو چھلکا ہے، اس کو تو اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اصل تو اندر والا کہے میں ہوں، جس کو شوق سے لوگ کھاتے ہیں، تو جو اندر والا میں اگر باہر نکل آئے اور چھلکے کو چھلکا سمجھ کے پھینک دے تو گل سڑ جائے گا۔ تو اس کی حفاظت تو چھلکا کر رہا ہے۔ یہ باؤنڈریز ہوتی ہیں، یہ ایک دیوار ہوتی ہے، یہ ایک پردے ہوتے ہیں۔ اس طرح باطن ہے، اصل قدر و قیمت باطن کی ہے، نیت کی ہے، اعمال کا مدار اس نیت پر ہے، مگر باطن چاہے کہ میں ظاہر کو نہیں مانتا تو احکام شریعت ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو مختلف مثالیں دے رہا ہوں کہ ہر شعبہ زندگی میں، دین میں، تقوی میں، عمل میں، علم میں، طریقت میں، شریعت میں، جسمانیت میں، صحت میں، نظام قدرت میں، ہر جگہ ایک ہی اصول کار فرمائے، ہر جگہ۔ تو اندر بعض اوقات لوگوں کی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ، مگر ان صلاحیتوں کو مینج کرنا اور اجتماعی نظم میں ریکھ کے رکھنا، یہ اصل شرط ہوتی ہے۔ اس سے پھر آپ کا فروغ پائیدار ہوتا ہے اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔